دس از ایکچولی اوننگ اسلام، یو نو. اینڈرو ٹیٹ کی ابھی ہم بات آگے کریں گے. اس کی جو پہلی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس سے کم از کم مجھے تو اس کا ویڈیو کے بعد پتہ چلا تھا، اس نے کہا تھا مسلمانوں کی خاص بات ہی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو اون کرنے والے ہیں. سو ہی واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا میجورٹی آف کورس، ان مسلمانوں کی جو کہ ویلیوز کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں، کہ دے اسٹینڈ اگینسٹ پیپل جو کہ ان کو اٹیک کرتے ہیں، ان کے دین کو اٹیک کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا خاصہ ہے. اصل میں یہی لوگ جن کو ہم دعوت نہیں دیتے نا، اور ہم ان کو بیچاروں کو نا کنفیوز کر رہے ہیں. مزید کیوں کنفیوز کر رہے ہیں؟ اپنی حرکتوں سے. کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار مسلمان بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ بھی یہ سارے فیسٹیولز مناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے؟ تو وہ جو بندہ اپنی مس گائیڈنس میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کیوں چینج کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی؟ کیونکہ آپ اس کی ہر ال پریکٹس کو انڈورس کر رہے ہیں، آپ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پہ جو ہیلووین کا اپنا فیسٹیول ہے نا، ایک تو ابھی جو بات ہوئی کہ اوبیسلی اس کے اندر ایک شرکیہ پہلو بھی ہے، اس کے اندر ایک ڈیول ورشپنگ کا اسپیکٹ بھی ہے، اور جتنا بھی آپ اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں، اس کی روٹس وہ ہیں. ہمارے سامنے وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پہ آپ نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو شرک آیا تھا نا، اس کو ڈسکرائب کیا آپ نے، اور آپ نے کہا کہ وہ اوور نائٹ نہیں آیا تھا. وہ کیا ہوا کہ پوری ایک جنریشن تھی جن کو صرف شیطان نے اس بات پہ لگایا کہ دیکھو تمہارے جو بڑے بزرگ ہیں نا، ان کو وینریٹ کیا کرو، ان کی تصویریں لگایا کرو، ان کو یعنی ان کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے گا. تو پہلے اس نے کیا کیا، مارکیٹ پلیسز میں، لوگوں کے گھروں میں ان کی پکچرز وہاں پہ لگوانا شروع کی. حالانکہ اسٹریٹ اوے اس کا پہلا مشن یہ تھا کہ کہیں کسی طریقے سے نا یہ آئیڈلز مسجد میں پہنچ جائے. یہ تو لوگوں نے مانا نہیں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، چلیں آپ پکچرز لگوائیں، آپ اس کی آئیڈل بنائیں، مجسمے بنائیں، اور صرف اس لیے کہ آپ کو نا ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا، اللہ کے نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں. تو لوگوں نے شروع کیا. یہ پوری جنریشن چلے گی. اب ان کے جو بعد نسل آتی ہے، ان کو شیطان نے کہا دیکھو تمہارے ماں باپ جو تھے ان لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، تو یہ نیک لوگ تھے، ان کو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو مسجد میں ہونا چاہیے، ان کے مجسمے وہاں رکھو. یہ نہیں کہہ رہا کہ سجدے کی جگہ پہ رکھو، پیچھے رکھو. ایٹ لیسٹ وین یو انٹر دا مسجد یو ول سی دیز اولیاء، اینڈ تمہارا ایمان ذرا بڑھ جائے گا. یہ تو بڑے لوگ تھے، بڑے امیزنگ لوگ تھے، اینڈ وہ تھے. تو وہ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بات تو بالکل صحیح ہے. ایک جنریشن پوری گزر چکی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ شیطان کام کیسے کرتا ہے. اب وہ جب مسجد کے بیک اینڈ کے اوپر جو ہے نا سارا سامان پڑا ہوتا تھا، یہ سارے مجسمے وغیرہ پکچرز، یہ پوری نسل بھی فوت ہو کے چلے گئے. اب جو تھرڈ جنریشن آتی ہے، اس کو شیطان انسپائر کرتا ہے کہ یہ پیچھے کیا کر رہے ہیں یار، ان کو آگے رکھو. تمہارے ماں باپ یعنی ان کو اس طرح سے نا ان کے سامنے رکھتے تھے، ان کو بڑا وینریٹ کرتے تھے، تو وہ مسجد کے آگے. اینڈ یٹ دا فورتھ جنریشن واز ناؤ ٹاٹ کہ تمہارے جو ماں باپ تھے وہ اللہ سے ڈائریکٹ ہی مانگتے تھے، وہ ان کے ذریعے مانگتے تھے، وہ ان سے مانگتے تھے. تو ہر بندہ تو نہیں اللہ سے ڈائریکٹ ہو سکتا نا، وہ ان سے مانگتے تھے تو اللہ دیتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے شیطان جو ہے وہ آپ کا واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے، وہ بڑے سلولی آپ پہ کام کرتا ہے. قرآن میں یہ ورڈز بولیں گے نا، خطوات الشیطان، دیز آر ایگزیکٹلی دیٹ. اب دیکھیں، اب سعودیہ میں فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ہیلووین فیسٹیول ہے. اب آپ اس کو 100 ایئرز آگے لے جائیں، 100 ایئرز کے بعد کیا ہوگا؟ شیطان نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا تمہارے باپ دادا سارے سیلیبریٹ کرتے تھے، اینڈ دین ایک ٹائم آئے گا جب کہے گا کہ یہ تو بالکل، آپ دیکھو سیمہین سے اس کے روٹس ملتے ہیں، یہ تو تھا ہی ٹوٹل ڈیول ورشپنگ فیسٹیول تھا. اینڈ یو کین سی کلیئرلی کہ ابھی انہوں نے ہارر ویک کے نام سے اس کو منایا. آپ کو پتہ ہے ہیلووین کے نام سے تو نہیں منایا، اسٹیپ آ رہے ہیں کیونکہ نو دی ایکٹیویٹی از ایگزیکٹلی دی سیم اینڈ دے آر کالنگ دس ہارر ویک. اور اسی ٹائم پہ منایا نا، اسی ٹائم پہ، تاکہ وہ 31 اکتوبر ریلیٹ کر.